بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استنبول کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ میں 86 سال بعد 24 جولائی کو پہلی نماز ادا کی جائے گی۔ آیا صوفیہ میں عبادت کی بحالی پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آیا صوفیہ کا تاریخی پس منظر سمجھنا چاہیے۔ یہ عمارت 1500 سال پہلے ایک کلیسے کے طور پر تعمیر کی گئی تھی۔ جب 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے بازنطینیوں کو شکست دے کر بزوری بازو اس شہر کو فتح کیا، جس کو اب لوگ استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا پرانا نام قسطنطینیہ تھا۔ اب شریعت کا قانون یہ ہے کہ جو علاقہ مسلمانوں کو صلح کے نتیجے میں حاصل نہ ہوا ہو بلکہ جنگ کے بعد حاصل ہوا ہو، تو وہاں پر موجود کلیساؤں کو اپنی حالت پر برقرار رکھنے پر مسلمان شرعی طور پر پابند نہیں ہوا کرتے، اور جو علاقہ صلح کے بنیاد پر حاصل ہوا ہو وہاں پر تمام گرجوں اور چرچوں کو برقرار رکھا جاتا ہے، انہیں منہدم اور گرایا نہیں جاتا۔ یہاں پر تاریخی پس منظر یہ ہے کہ پہلے تو سلطان محمد فاتح نے بازنطینیوں کو صلح کی پیشکش کی، مگر صلح کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا، اور جب صلح کی پیشکش کو رد کر دیا گیا تو پھر سلطان محمد فاتح نے اس علاقے کو بزوری شمشیر حاصل کیا اور اس علاقے میں موجود اس تاریخی کلیسے کو مسجد میں تبدیل کیا۔ یہ علاقہ چونکہ بزوری بازو حاصل کیا تھا، اسی لیے سلطان محمد فاتح آیا صوفیہ کو اپنی حالت پر برقرار رکھنے کا شرعاً اور قانوناً پابند نہیں تھا۔ پھر 500 سال تک آیا صوفیہ جامع مسجد رہی، اور جامع مسجد صرف نام کی نہیں رہی بلکہ 500 سال تک بغیر کسی ناغے کے 5 وقتہ نمازی با جماعت کا اہتمام ہوتا رہا، جمعوں کا اہتمام ہوتا رہا۔ لیکن خلافت کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتا ترک آئے تو انہوں نے 1934 عیسوی میں ایک عجیب حرکت یہ کر دی کہ آیا صوفیہ جو 500 سال سے مسلمانوں کی حقیقی شرعی اور قانونی مسجد تھی، اس مسجد کی حیثیت کو ختم کر کے اس کو ایک عجائب گھر میں تبدیل کر دیا، اور قانون میں یہ بات لکھ دی کہ یہاں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ آج رجب طیب اردگان کی حکومت میں ترکی عدالت میں تفصیلی ڈیبیٹ کے بعد، تفصیلی بحث و مباحثے کے بعد آیا صوفیہ کو مسجد کے طور پر دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ اس طرح استنبول کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ میں 86 سال بعد 24 جولائی کو پہلی نماز ادا کی جائے گی۔ آیا صوفیہ میں عبادت کی بحالی پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے ترکی سے آئی ہوئی ایک مستحسن اور اچھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں اور عالم اسلام کی عظمتی رفتہ کو بحال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔